نرجسی مذہب کو اپنے امام کی ولادت پر جشن کی بجائے ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ جبکہ نرجسی مذہب کا اصول اور موقف یہ ہے کہ نرجسی مذہب کے پہلے امام جس کی ولادت نرجسی اصول کے مطابق 13 رجب کو ہوئی، جبکہ خود نرجسی مذہب کی کسی کتاب میں بھی کوئی صحیح روایت، جس کو خود نرجسی صحیح کہتے ہیں، کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے کہ جس امام کے سر پر امامت کا سہرا تھا اور ولایت کا سہرا تھا، آگے چل کر اگر دیکھا جائے تو خود نرجسی اس بات کو خود ہی ثابت کرتے ہیں اور خود اصول بیان کرتے ہیں کہ اس امام نے پوری زندگی تقیے کی حالت میں گزار دی، اور جس مقصد کے لیے وہ امام آیا تھا، اس امام کی پیدائش ہوئی تھی، اس کی ولادت ہوئی تھی، تو اس امام نے اس پر بھی عمل نہ کیا اور خود دوسروں کو بھی کافر بنا کر رکھا، اور دوسروں کو بھی جو اس کے پیروکار تھے ان کو بھی حکم دیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرتے رہو اور ان کا لکھا ہوا قرآن پڑھتے رہو۔ تو جب امام نے اپنی پوری زندگی میں خود بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی، خود بھی تقیہ کیا، خود بھی کفر کی حالت میں، خود بھی کفر کی زندگی گزاری اور اپنے ایمان کو چھپاتے رہے، اور امامت اور ولایت کا سہرا ان پر تھا، اور پھر صرف ایک امام نہیں، سب اماموں نے جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا نہ کیا نرجسی اصول کے مطابق، تو پھر امام کی ولادت پر جشن نہیں، نرجسی اصول کے مطابق تو ماتم بنتا ہے کہ امام کی ولادت پر ماتم کیا جائے کہ جس مقصد کے لیے امام پیدا ہوا، امام نے اس مقصد کو پورا ہی نہ کیا اور آخری امام کے لیے چھوڑ دیا، اور آخری امام نے بجائے اس کے کہ اس مقصد کو پورا کرتے، وہ امام خود ہی غائب ہو گیا، اور جب امام خود ہی غائب ہے اور اس کی ولادت تو بالکل نامعلوم ہے اور ثابت بھی نہیں، جب آخری امام کی ولادت ثابت نہیں تو اس کا غائب ہونا، اس کا وجود خود مشکوک بن جاتا ہے، تو سب بنیاد ہی جب ختم ہو گئی، تو نرجسی مذہب کو چاہیے، فریق مخالف کو چاہیے کہ امام کی ولادت پر بجائے جشن کے ماتم کیا جائے، کیونکہ مشن اور مقصد پورا نہ ہوا۔